بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان نے باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ فائنل کال دے دی ہے اور 24 نومبر کو تمام قافلے اسلام آباد پہنچیں گے اور اسلام آباد میں جو ہے وہ دھرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ عمران خان نے یہ پیغام جو ہے وہ اپنی بہن علیمہ خان کے ذریعے، جن کی آج ملاقات تھی عمران خان سے، ان کے ذریعے جو ہے وہ باقاعدہ اناؤنس کروایا گیا ہے۔ اور اس وقت جو صورتحال یہ ہے کہ پورے ملک کے اندر جتنے بھی پی ٹی آئی کے ممبران قومی اسمبلی ہیں، صوبائی اسمبلی ہیں، ٹکٹ ہولڈرز ہیں، ان کو ٹاسک دے دیے گئے ہیں کہ وہ 24 نومبر یا آر یا پار والا معاملہ ہوگا، کیونکہ یہ فائنل کال ہے کہ عمران خان کی رہائی اس سے اگر عوام نکلے گی تو ممکن ہے، بصورت دیگر ممکن نہیں ہوگی۔ دوسری جانب حکومت نے بھی واضح کر دیا ہے کہ کسی صورت بھی اسلام آباد کی طرف مارچ نہیں کرنے دیں گے اور سختی سے نمٹا جائے گا۔ اس کے اوپر بھی وزارت داخلہ میں بھی جو ہے وہ ہلچل شروع ہو چکی ہے اور یہ بہت بڑا امتحان ہے پی ٹی آئی کا، کیونکہ پی ٹی آئی میں ماضی کے جتنے بھی ابھی تک احتجاج ہوئی ہیں، کوئی ایسا جو ہے وہ پاورفل شو اسلام آباد میں نہیں ہو سکا جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ اسلام آباد پہنچ سکتے ہیں۔ بہت بڑا امتحان ہے، خصوصی طور پہ پنجاب کی جو قیادت ہے پی ٹی آئی کی، کیونکہ علی امین گنڈاپور ہی کچھ اگر چند ہزار لوگ آتے ہیں تو وہ صرف علی امین گنڈاپور ہی ان کو کے پی کے سے لاتے ہیں، اور وہاں نامساعد حالات ہیں پی ٹی آئی کے لیے، کیونکہ وہاں سے مختلف رکاوٹیں ہیں، ان کو دور کرنا ہے۔ پھر کے پی کے سے وہ قافلہ چلتا ہے تو وہ پھر جب اٹک پہنچتا ہے تو پھر اس کو شدید دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جگہ جگہ جو ہے وہ رکاوٹیں ہیں، جگہ جگہ جو ہے وہ کنٹینر لگے ہوتے ہیں، لہٰذا ان کے لیے پہنچنا مشکل ہوتا ہے۔ راولپنڈی اسلام آباد سے اس تعداد میں لوگ نہیں نکلتے جس کی جو عمران خان توقع کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں پہ قیادت کا فقدان ہے شدید قسم کا۔ راولپنڈی کے اندر، اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ شیخ رشید بھی روپوش ہو چکے ہیں، اس کے علاوہ بشارت راجہ بھی روپوش ہیں، اس کے علاوہ جتنی ان کی قیادت ہے وہ روپوش ہے، اور وہ کوئی کھل کے ایکٹیویٹیز نہیں کر پا رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں کے جو ہیں ورکرز پی ٹی آئی کے، وہ نالاں ہیں اپنی قیادت سے، اور وہ ان کو پتہ ہے کہ وہ ہر بندہ اپنی اپنی ضمانتوں کے چکر میں لگا ہوا ہے، اور وہ زیر زمین جو ہے وہ اپنی سرگرمیاں جاری و سارے رکھے ہوا ہے۔ کیا یہ 24 نومبر کو اتنی بڑی تعداد میں عوام نکلیں گے؟ یہ ایک سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے، اور تحریک انصاف کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ سردی کی شدت بھی بڑھ رہی ہے، اور کیا ایک دن کے احتجاج سے عمران خان کی رہائی ممکن ہو سکے گی؟ کیونکہ یہ نہیں لگ رہا ہے کہ ایسے ہو۔ جو اس وقت صورتحال ہے، عمران خان کے گرد مزید گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ توشہ خانہ کیس جو ہے وہ بالکل آخری مراحل میں ہے، اور اس کے اوپر عمران خان کے اوپر سنگین قسم کے الزامات ہیں کہ انہوں نے جو خلاف ضابطہ جتنے بھی معاملات کیے ہیں وہ ان کے گلے پڑنے والے ہیں، ان کے اور بشرا بی بی کے۔ اور دوسری جانب جو 9 مئی کا کیس ہے وہ بھی لٹک رہا ہے۔ اسی طریقے سے اور بے شمار کیس ہیں جو عمران خان کے ابھی بھی سر پہ تلوار لٹک رہی ہے۔ تاہم ورکر جو ہیں وہ ان کو نکالنا ایک بہت بڑا جو ہے وہ فن ہوگا کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کے لیے، کیونکہ اس وقت علی امین گنڈاپور جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ کہہ چکے ہیں کہ جی ہم کفن باندھ کے نکلیں گے اور یہ آخری ہماری کال ہوگی۔ ہمارے قائد نے اگر تاریخ دی تو تاریخ آج مل چکی ہے، 24 نومبر ہے، اور اسلام آباد کی طرف مارچ کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور تمام جتنے بھی صف بندی جو ہے وہ کی جا رہی ہے خیبر پختونخوا کے اندر، اس کے علاوہ پنجاب کے اندر، اور خصوصی طور پہ جو سب سے زیادہ توجہ دی جائے گی وہ اس دفعہ راولپنڈی اور اسلام آباد کی طرف دی جائے گی، کیونکہ یہ کروڑوں کی آبادی میں سے چند ہزار لوگ نکالنا لازمی ہوگا، بصورت دیگر یہ مارچ کامیاب نہیں ہو سکے گا، کیونکہ باہر سے جتنے قافلے آتے ہیں لاہور سے یا باقی دیگر جگہوں سے، وہ ان کا پہنچنا جو ہے وہ اسلام آباد ایک سمجھ لو کہ بڑی مشکل سے وہ پہنچتا ہے، اور وہ مشکل ہوتا ہے۔ لہٰذا مقامی لیڈرز کو اب آگے آنا ہوگا، خصوصی طور پہ راولپنڈی اسلام آباد کی جو
بچی کھچی قیادت ہے ان کو گھر گھر جا کے نکالنا ہوگا۔ ادھر گورنمنٹ نے لسٹیں بنانا شروع کر دی ہیں، جتنے سرکردہ رہنما ہیں ان کی پکڑ دھکڑ کا بھی پورا انتظام کیا جا رہا ہے، اور یہ ملک کے اندر ایک مرتبہ پھر راولپنڈی اسلام آباد کو کنٹینر سے سیل کرنے کا بھی جو ہے وہ تیاریاں ہو رہی ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے جب قافلے اسلام آباد کی طرف آئیں گے تو اسلام آباد اور راولپنڈی کے تمام راستے بند کر دیے جاتے ہیں، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور کیا اس فائنل کال پہ عمران خان کی رہائی ممکن ہو سکے گی، یہ آنے والا وقت ہی بتا سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔